بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات ہو رہی تھی اصحاب کہف کی۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی، یہ اٹھے اپنی نیند سے 300 سال سے زیادہ کچھ وقت، کچھ عرصہ۔ تو انہوں نے ملیحہ کو بھیجا سکے دے کر کہ جاؤ اسی بستی میں، اسی شہر میں یہ ہمارے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ اور دیکھ کے آؤ کہ کیا حالات ہیں، بادشاہ ہمارے بارے میں کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں۔ وہ گئے تو وہاں جو تھا لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی اس طرح انسان آپس میں باتیں کر کے کوئی قسم اٹھاتا ہے وہ اٹھا رہے تھے، اور کافی جو ہے علامات سے یا معاملات سے ان کو پتہ چلا کہ یہاں جو ہے وہ واضح طور پر اللہ کریم کی وحدانیت اور ان کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ وہ کھلے آزادی سے آپ بات کر سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو۔ تو وہ گئے ہوٹل پہ، ان کو وہ سکے دیے تو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ تو اس سے تو کوئی خزانہ مل گیا اس بندے کو، چلے اسے گورنمنٹ کو بتاتے ہیں، بادشاہ کو بتاتے ہیں، شہنشاہ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے اسے اطلاع دی، وہ پکڑ کے لے گئے، وہاں اس کا ذکر ہوا، پوچھا گیا، انہوں نے اپنا سارا بتایا کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہ جو آپ سکے لے کے آئے ہیں یہ تو بہت پرانے ہیں اور 300 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو تھوڑی دیر پہلے ہم گئے ہیں، ہم سوئے ہیں اور پھر ہم یہ معاملہ ہے۔ اس طرح وہ اکٹھے ہو کے غار کے پاس گئے اور سارا معاملہ آپس میں بتایا گیا۔ تو وہ بادشاہ حیران ہوا اور وہ حاکم حیران ہوا، اور بیدروس وہ شہنشاہ تھا جس کی وہاں پہ حکومت تھی، اور اس کے دور حکومت میں لوگوں میں در حقیقت یہ بحث، یہ معاملہ چھڑا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد زندہ ہونا ممکن نہیں ہے، نہیں زندہ ہو سکتے، کہ یہ جو ایک سوچ ہے یا یہ جو علم ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ بعد میں زندہ ہوں گے، حساب کتاب والا سارا معاملہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو بیدروس تھا وہ اپنے محل میں، کمرے میں بند ہو کے رب کریم کے سامنے روتا اور کہتا کہ اے میرے مولا ہماری مدد فرما، کس طرح سے واضح فرما یہ سلسلہ مرنے کے بعد اٹھنے والا معاملہ۔ تو تب جو ہے پھر یہ حاکم سے اس کو خبر گئی کہ یہ اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ آئے، لوگوں کے ساتھ جمع ہو کے اس سلسلے کو دیکھا گیا اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اور ان لوگوں پہ جو یہ لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ یہ حقیقت نہیں ہے، نہیں اٹھ سکتے، تو اس سے رب کریم نے واضح فرما دیا۔ دیکھیں 300 سال پہلے یہ چیز ہوئی اور اس کے دور حکومت میں پھر یہ واضح ہوئی۔ اس طرح اللہ کریم نے ان کی ایمان والوں کی شان کو بھی بلند فرمایا قرآن کریم میں، اور اس میں بڑے سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس پہ غور کریں، اس پہ جو ہے نا دیکھا جائے، سوچا جائے، تدبر کیا جائے، فکر کی جائے کہ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے۔ بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ ہم سفر پہ جائیں تو ہم اپنا ساتھ جو ہے نا کچھ خرچہ جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو خرچ کر سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جہاں جو ہے جس جگہ پہ اللہ کریم کے اصولوں پہ عمل نہ کیا جائے، وہاں پہ آپ کو مجبور کیا جائے تو وہاں پہ آپ تبلیغ کریں، کوشش کریں، نہ ہو سکے تو اس جگہ کو چھوڑ دیں، ہجرت کر لیں۔ یہ بھی اس میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور اللہ کریم کس طرح اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور ایک ساتھ جو کتا تھا قطمیر، اس کا ذکر ہے کلبہم باسط ذرائہ بالوسید، کس طرح وہ اپنی کونیوں کو بچھا کے، جس طرح کتا جو ایک سٹائل میں بیٹھتا ہے ویسے بیٹھا، اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بتا دیا میرے رب نے
کیا بات ہے! ویسے تو کہ یہ ناپاک ہے، اس کو گھر میں رکھنے کے اس کے الگ اصول ہیں شرعی، اور یہ ناپاک ہے۔ تو دیکھیں اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ بھی جب اللہ کے رستے پہ نکلا ہے، ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ، ان کی سیکیورٹی میں ان کے ساتھ وہ چل پڑا، تو اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں آ گیا۔ اب جو اللہ رب العزت کی رسی کو اس کے بندوں سے جو پیار کرتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، تو اس کا بھی ویسے ہی سلسلہ من جاتا ہے اللہ کے حضور۔ تو اللہ اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اس کو بھی نہیں اس میں بھولتے، اور نعوذ باللہ۔ تو بھولنے والی جو صفت ہے وہ تو ہماری ہے، انسانوں کی۔ اللہ رب العزت تو ہر وقت ہر معاملے میں ہر چیز ان کے دسترس میں ہے، علم الغیب اور نیند سے اور یہ ساری چیزوں سے وہ مبرہ ہے۔ تو اس میں ذکر ہو رہا تھا کتے کا، تو کتے کا کس طرح ذکر ہوا ہے کہ اب جو اللہ کریم سے جو شرک کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، ایمان لا کے وہ عمل نہیں کرتا، اور وہ برائیوں میں دنیا میں پڑ جاتا ہے، تو وہ پھر ہر چیز سے وہ فارغ ہے، انسانیت سے، اشرف المخلوقات تو ایک طرف، کسی بھی سلسلے سے وہ فارغ ہے۔ اس میں یہ بھی ایک چیز ہے۔ دوسرا ہے کہ ہم قیامت کے دن حشر میں قبر سے جو ہیں لوگ وہ کیسے اٹھیں گے، وہ اللہ کریم نے اس کو واضح فرما دی۔ اب ہمارے لیے بھی ہر انسان کے لیے یہ چیز واضح ہے، ہر سوچ والے بندے کے لیے، نظریات والے بندے، ہر مذہب کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ تو اب یہ تب بھی وہ جو شہنشاہ تھا، اس کے جو گروپ سے یا جو فرقے تھے یا جو لوگ تھے وہ یہ سوچتے تھے، ان پہ بھی یہ چیز واضح ہو گئی، اور بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس شہنشاہ نے، بیدروس نامی شہنشاہ نے۔ تو اس میں اور یہ ہیں سارے اللہ کریم کی حکمتیں، اللہ کریم کے معاملات، اس میں ہم سوچیں تو اس پر ہمارا ایمان اور جو ہے اس میں تازہ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کریم کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے میں، اصولوں پہ چلنے میں آسانی ہوتی ہے، کہ جب ہم اس پہ غور و فکر جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی اللہ کریم کا قرب جو ہے وہ ہمیں ملے گا، اور دنیاوی محبت ہم سے کم ہوگی، کہ یہاں جتنا مرضی ہم مال و زر، جو مرضی ہم شان و شوکت، شہرت ہم کر لیں، اگر ہم ایمان والے اور ہماری محبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے، تو ہمارے کسی کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں ہم نے حاضر ہونا ہے، وہاں ہم نے پیش ہونا ہے۔ اصحاب کہف سے جب یہ لوگ جا کے ملے اور یہ بات سنی، ان کو یقین آیا اور ان سے گلے ملے، وہ شہنشاہ سے معانقہ کیا کہ گلے ملے۔ اس کے بعد وہ اپنا غار کی طرف وہ چلے گئے، اور ان کی زندگیوں کا وہاں جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ان کو وہیں جو ہے وہ دفن ہے، وہیں پہ ہیں وہ اللہ کے بندے۔ تو اب تک جو ہے وہ وہیں پہ ہیں۔ اس کے بعد اس شہنشاہ نے کیا کیا کہ اسے وہاں پہ ایک دن جو ہے وہ لوگوں کا مقرر کر دیا کہ وہ وہاں پہ جاتے اور وقت دیتے وہاں پہ۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ وہ بھی جب روم کی طرف اپنی فوجوں کو لے کے، اپنے سپاہیوں کو لے کے گئے، تو وہ بھی وہاں سے ہوتے ہوئے گئے، تو پھر کچھ سپاہی جو ہے وہ وہاں داخل ہوئے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ وہاں جو کچھ داخل ہو گئے، ان کو روکا گیا پہلے تو پھر ایک دفعہ وہ داخل ہو گئے تو وہ جل گئے وہاں پہ اللہ کریم کے حکم سے۔ تو یہ ہیں سارے معاملات۔
اللہ کریم ہمیں اس پہ کی جو واقعات ہیں، جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں قصے داستانیں وہ ہمارے لیے بیان ہیں، ان پہ غور و فکر، غور و خوض اور فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی جو ہے وہ اپنی کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، کیونکہ اس کے فضل کے سوا، اس کے رحمت کے بنا ہم جو ہے اس کے قرب کے جو دعوے دار یا قرب الہی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے جس کو چاہے اپنے قریب کر لے، جس کو چاہے دور کر لے۔ اللہ رب الکریم زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔